اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سبھی کو ولادت امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد مبارک ہو، اور آج میں امام سجاد علیہ السلام کی نماز کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ دلوں میں عشق معبود موجود تھا، تبھی وہ ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو دن کی کوتاہی ہے کہ وہ صرف 24 ہی گھنٹے کا ہوتا ہے، ورنہ اگر دن طولانی ہوتا تو ہمارے معصومین کے نماز بھی طولانی ہوتے، اگر دن طولانی ہوتا تو ہمارے معصومین کے نماز بھی طولانی ہوتے۔ بے شک۔ اور ایک مرتبہ حدیث میں ملتا ہے کہ آپ امام سجاد علیہ السلام مصلی پہ تشریف فرما تھے کہ آپ نماز بجا لا رہے تھے کہ آپ کے فرزند کنویں میں گر جاتے ہیں، لیکن لوگوں نے بہت چلایا کہ آپ کے فرزند کنویں میں گر گئے ہیں، لیکن آپ کو کسی کی آواز سنائی تک نہیں دے رہی ہے۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی نماز میں اتنا غرق ہو جائے کہ اسے یہاں وہاں کی آواز سنائی نہ دے؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عبادت خدا میں اتنا غرق ہو جائے، سجدہ معبود میں اتنا غرق ہو جائے کہ اسے یہاں وہاں کی آواز سنائی نہ دے؟ تو آئیے ہم بتاتے ہیں۔ مصر میں جب یوسف گزر رہے تھے تو مصر کی عورتیں حسن یوسف کو دیکھ رہی تھیں، لیکن عورتوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ہاتھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مصر میں جب یوسف گزر رہے تھے تو تمام مصر کی عورتیں حسن یوسف کو دیکھ رہی تھیں، اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کے ہاتھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب عشق مجازی کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے تو پھر جو عشق حقیقی میں جو مبتلا ہو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہاں، ہمارے امام جب مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے تو انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں رہتا تھا، بس انہیں خدا ہی یاد رہتا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ گھر گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے، گھر گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے، دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے۔ ہم جب ہمارے امام سجاد ہی نہیں، ہمارے تمام معصومین جب مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے تو انہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں رہتا تھا۔ ہمارے امام علی علیہ السلام جب مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے تو ان کے جسم کانپنے لگتے تھے، خوف خدا سے جسم ان کے کانپنے لگتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تقریباً 1000 رکعت نماز تو نہ پڑھ سکتے، کم سے کم کچھ رکعتیں خدا کے لیے تو ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کچھ رکعتیں خدا کے لیے ادا کریں۔ اور یہ ایک حدیث یہ ہے کہ ہم خود جو نماز پڑھ رہے ہیں بس ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کیوں پڑھ رہے ہیں۔ ورنہ کربلا کے میدان میں تو یزیدی لشکر بھی نماز پڑھ رہے تھے، حسینی لشکر بھی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن یزیدی لشکر کو پتہ نہیں تھا وہ نماز کیوں پڑھ رہے تھے، حسینی لشکر کو پتہ تھا وہ نماز کیوں پڑھ رہے تھے۔ اور اگر آپ کو نماز کی عظمت کو دیکھنا ہے تو ہمارے معصومین کی نماز کو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ انہوں نے کس طرح نماز کو بجا لایا۔ جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے۔ یقیناً جو شخص بھی چاہتا ہے نماز کی عظمت کو دیکھے وہ ہمارے امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے کو دیکھ سکتا ہے کہ انہوں نے کس طرح وہ آخری سجدہ بجا لایا، جہاں خود سجدہ امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے۔ یقیناً اور ہے کہ یہ اگر آپ کو نماز کی معراج کو دیکھنا ہے تو نماز کی معراج ہے سجدہ، اور سجدے کی معراج ہے عصر عاشور، بے شک جہاں خود نماز امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں شکر گزار ہوں اس چینل کا، انم زہرا آفیشیل چینل کا، کہ انہوں نے مجھے ایک بار پھر موقع دیا کہ میں اپنی کچھ باتیں آپ کے حوالے کر سکوں۔ بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی